ایک مسئلہ یہ ہے کہ کئی بار سلام کرنے کے بارے میں، اگر کسی نے پہلی مرتبہ آپ کے سلام کرنے پر جواب نہ دیا تو دوسری مرتبہ مستحب ہے کہ آپ سلام کریں، دوسری مرتبہ اگر جواب نہ دیا تیسری مرتبہ بھی مستحب ہے کہ آپ سلام کریں۔ یہ سنت پیغمبر اسلام، سیرت پیغمبر اسلام۔ اگر پہلی مرتبہ کسی نے جواب نہ دیا، جواب نہ ملا تو 3 بار تک سلام کرنا مستحب ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بار بار سلام کرے، اگر کوئی شخص آپ کو بار بار سلام کرے، ایک بار جواب دینا کافی ہے۔ اب وہ سلام کرتا جائے، السلام علیکم السلام علیکم، اس طرح تو ایک مرتبہ جواب دینا کافی ہے، واجب ادا ہو جائے گا، بار بار جواب دینے کی ضرورت نہیں۔ حضرت آیت اللہ سیستانی اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے ایک بار جواب دے دیا، اس کے بعد اس نے دوبارہ سلام کیا تو بنا بر احتیاط واجب دوبارہ بھی جواب دینا واجب ہے، بشرطے کہ اس کا سلام استہزاء نہ ہو، مسخرہ نہ ہو، مزاح نہ ہو، بیہودہ نہ ہو۔ اگر اس نے مسخرے کے طور پر، استہزاء کے طور پر سلام کرتا جائے، جواب واجب نہیں ہے، ورنہ دوسری مرتبہ بھی بنا پر احتیاط واجب جواب دینا چاہیے۔ یہ 2 مسئلے ہیں۔ آقا امام باقر علیہ السلام سے اسی سلسلے میں کہ پیغمبر اسلام کی سیرت یہ ہے 3 مرتبہ سلام کرتے تھے۔ تو امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ایک دن صبح پیغمبر اسلام ہمارے گھر آئے اور باہر سے انہوں نے سلام کیا۔ یہ جو سلام کرتے تھے پیغمبر اسلام، اس کو سلام استئذان کہتے ہیں، اجازت طلبی والا سلام ہے، یہ اجازت طلبی والا۔ تو اس کا جواب عموماً واجب نہیں ہے۔ جو شخص اجازت دینے کے لیے سلام کرتا ہے، مثلا یا کھانستے ہیں یا مثلا کو یا اللہ کہتے ہیں، اسی طرح سلام بھی سلام استئذان کہا جاتا ہے۔ یہ سلام استئذان، پیغمبر اسلام نے سلام کہا السلام علیکم، اگر فرماتے ہیں ہم نے خاموشی اختیار کی۔ صبح کا وقت تھا، چپے تھے، دوبارہ پیغمبر اسلام نے سلام کیا السلام علیکم، پھر خاموشی اختیار کی۔ تیسری مرتبہ بھی پیغمبر اسلام نے جب سلام کیا السلام علیکم، تو ہمیں یہ ڈر تھا کہ اگر اس مرتبہ جواب نہ دیا تو پیغمبر واپس جائیں گے، کیونکہ پیغمبر اسلام کی عادت یہ تھی 3 بار سلام کر کے اجازت طلب کرتے تھے، اور اگر تیسری مرتبہ کسی نے جواب نہ دیا تو پیغمبر اسلام واپس چلے جاتے تھے۔ اس لیے پیغمبر اسلام نے جب تیسری بار سلام کیا تو امیر المومنین فرماتے ہیں ہم نے جواب دیا وعلیک السلام یا رسول اللہ ادخل، آپ پر بھی سلامتی ہو، اے اللہ کے رسول آپ اندر آ جائیں، داخل ہو جائیں۔ تو یہ 3 مرتبہ سلام کیا۔ دوسری روایت بھی عرض کروں گا، آقا امام جعفر بن صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک طولانی حدیث ہے اس کے ضمن میں کہ آقا پیغمبر اسلام نے کچھ درہم دے کر آقا امیر کو بازار بھیجے تھے کپڑا لینے کے لیے، کچھ کپڑے لائے، پیغمبر اسلام نے پسند نہیں پر واپس جا رہے تھے، واپس کرنے، راستے میں کنیز کو دیکھا کہ رو رہی تھی، تو پیغمبر اسلام نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ گھر والوں نے پیسے دیے تھے، کچھ خریداری کے لیے پیسے گم ہو گئے، 4 درہم دیے تھے گم ہو گئے، اب اس لیے پیغمبر اسلام نے اپنی طرف سے 4 درہم دیے اور دے کر کہا کہ جاؤ اپنے گھر۔ پیغمبر اسلام بازار گئے کپڑے واپس کر لیں، پھر جب واپس آئے بازار سے دیکھا کہ وہ کنیز پھر سے رو رہی ہے، تو پیغمبر اسلام نے پوچھا کہ گھر کیوں نہیں گئی؟ کہا کہ اب دیر ہو چکی ہے، مجھے مارے گے، میں نے دیر کر دی ہے، پیسے تو مل گئے اب دیر ہو گئی ہے۔ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا تو آگے آگے چل اپنے گھر تک، میں تمہارے ساتھ جاؤں۔ پیغمبر اسلام ساتھ گئے، وہاں ان کے گھر تک پہنچے تو پیغمبر اسلام نے سلام کیا السلام علیکم یا اہل الدار، اے اس گھر کے رہنے والے میرا سلام۔ جواب نہ آیا، پھر پیغمبر اسلام نے سلام کیا، جواب نہ آیا، تیسری مرتبہ سلام کیا
تو اندر سے جواب آیا وعلیک السلام یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ایک مفصل جواب آیا۔ پیغمبر اسلام نے پوچھا کہ پہلی مرتبہ دوسری مرتبہ جواب کیوں نہ دیا؟ تو انہوں نے جواب میں یہ کہا سمعنا کلامک، ہم نے آپ کا کلام سنا، آپ کا سلام ہم نے سنا، فاحببنا ان نستكثر منه، صرف ہم یہ چاہتے تھے کہ آپ بار بار سلام کریں۔ اگر ہم پہلی مرتبہ جواب دیتے تو آپ دوبارہ سلام نہیں کرتے ہیں، ہم نے کہا کہ آپ بار بار سلام کریں، تو یہ سلام استئذان کہلاتا ہے۔ پیغمبر اسلام دروازے پہ بعنوان اجازت طلبی سلام کرتے تھے، تو اس کا سلام جواب دیں بہتر ہے، نہ دیتے واپس آ جاتے۔ نہ دینے کی صورت میں یہ ہے کہ انہوں نے جواب نہیں دیا اور اندر آنے کی اجازت نہیں ہے، تو پیغمبر اسلام نے 3 بار سلام کیا اور انہوں نے تیسری مرتبہ جواب دیا، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ پیغمبر اسلام دوبارہ سے سلام کریں ان پر، چونکہ دعا بھی ہے اور پیغمبر اسلام کا کلام بھی وہ سننا چاہتے ہیں۔ بارہ سلام کیا اور پیغمبر اسلام نے اس کنیز کی سفارش کی کہ یہ اس نے کچھ دیر کر دی ہے، لہٰذا اسے تکلیف نہ دو، اسے اذیت، اسے سزا مت دو۔ تو اس شخص نے کہا کہ چونکہ آپ ہمارے گھر پہ آئے ہو لہٰذا ہم اسے آزاد کر دیتے ہیں، یعنی آپ کی خوشنودی کی خاطر کہ آپ آئے ہمارے گھر تک، تو یہ کنیز ہی نہیں، ہم اس کنیز کو آزاد کر دیتے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے اس کی آزادی پر خداوند متعال کا شکر بجا لایا اور فرمایا الحمدللہ۔ تو یہ شاہد مثال یہ کہ پیغمبر اسلام کی روش یہ تھی، گھروں پہ جا کے 3 بار تک سلام کرتے تھے، اگر 3 مرتبہ جواب، تیسری مرتبہ جواب نہ آتا پیغمبر اسلام واپس چلے جاتے۔